الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سبق ہے، نصاب النحو کا سبق نمبر ہے 55۔ ہم بعض اوقات کسی پہ بڑے حیران ہوتے ہیں، یار یہ کمال کا آدمی ہے یار، مطلب تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تعجب کے اظہار کے لیے جو افعال لائے جاتے ہیں جن سے تعجب کا اظہار ہوتا ہے ان کو افعال تعجب کہتے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں افعال تعجب کا بیان کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں وہ افعال جنہیں تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا، انہیں افعال تعجب کہتے ہیں۔ جس چیز پر تعجب کیا جائے اسے متعجب منہ کہتے ہیں۔ جیسے ما احسن زیدن، زید متعجب منہ ہے، مطلب کیا ہے؟ زید کیا ہی خوبصورت آدمی، کیا ہی کمال کا آدمی۔ اچھا جی، پھر اس پہ کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے مصادر سے اس کے دو سیغے کثیر الاستعمال ہے، دو تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تیسرا بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فاؤلا کے وزن پر۔ بہرحال جی، نمبر 1 ما افعلہ، ما افعلہ۔ نمبر 2 افعل بہ، یا ہو جو ضمیر ہے یا ہی ضمیر جو ہے اس کی جگہ اسم کو ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن، ما احسن ہو یہ ضمیر کے ساتھ ہے، اور ما احسن زیدن زید کیا ہی حسین ہے، تو ما احسن زیدن کی اصل یوں ہوتی ہے ای شیء احسن زید، اور کون سی چیز ہے جو زید سے زیادہ خوبصورت؟ کوئی نہیں۔ تو ترکیب اس کی کس طرح ہوگی؟ یعنی ترکیب جب آپ نحو میں کرتے ہیں تو ما احسن زیدن کی ترکیب کیا کریں؟ تو بولتے ہیں کہ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، ما بمعنی ای شیء، ما بمعنی ای شیء، ای مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا بنے گے، اور احسن فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور زیدن مفعول بہ ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گی۔ اس طرح افعل بہ جیسے احسن بزید، تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں احسن صیغہ امر، احسن صیغہ امر بمعنی ماضی، یعنی احسن جو ہے یہ احسن کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ با یہاں زائدہ ہوگی، اور زیدن لفظاً تو مجرور ہے کیونکہ با جو آ گئی تھی، لیکن اب با کو زائدہ مانا تو اب لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، یعنی یہ اصل میں گویا یوں کہہ لو احسن زیدن ہی تھا جو احسن بزید طریقے سے پڑھا گیا، با کو زائد کر دیا اور زیدن کو ہم نے زیدن بولنا ہے، تو احسن فعل ماضی اور زیدن جو ہے محلاً مرفوع اس کا فاعل، فاعل میں جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائیں گے۔ اور فعل تعجب کے چند ضروری قواعد بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں متعجب منہ ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوص ہوتا ہے، جس پر حیرانگی ہو رہی ہو وہ نہیں معرفہ ہوگا تو اور کون معرفہ ہوگا؟ تو معرفہ ہوتا ہے یا کم از کم نکرہ مخصوص ہوتا ہے، جیسے ما احسن زیدن، زید کیا یسین آدمی، ما احسن رجلا تہجد، وہ کیا ہی اچھا آدمی جس نے تہجد پڑھی۔ پہلے مثال جو زیدن یہ معرفہ کی اور دوسری جو ہے وہ نکرہ مخصوصہ کی۔ فعل تعجب اور متعجب منہ کے درمیان کسی اجنبی شے کا فاصلہ نہیں ہوتا، متعجب منہ فعل تعجب سے پہلے بھی نہیں آ سکتا، اگر قرینہ پایا جائے تو متعجب منہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ قرآن پاک میں فاؤلا کا وزن بھی تعجب کے لیے استعمال کیا گیا، جس طرح میں نے کہا تو 2 کثیر الاستعمال ہے اور ایک کبھی کبھار استعمال کیا، جیسے حسن اولئک رفیق، وہ کیا ہی خوبصورت ساتھی۔ تو نیچے آپ ان کی ترکیب نحوی کرنی ہے، آپ نے غور کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ سیکھنا آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی۔